العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں وہ خامی تو ایمان نامکمل. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت گویا کہ ایک سمندر ہے. ہفتوں میں، دنوں کے اندر بیان کر کر اور پھر گویا کہ یہ سمجھنا کہ ہم نے سیرت کو بیان کیا، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سیرت کے ساتھ ناانصافی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر اتنا لکھا گیا ہے اور اتنا کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی شخصیت پر یا کسی بھی مذہب کے پیشوا پر نہ اتنا لکھا گیا ہے اور نہ اتنا کہا گیا ہے. یہاں تک کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم افراد جو صاحب نظر، صاحب قلم ہیں، ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں تعریفی کلمات، مداحی کلمات اور زندگی اور سوانح کو اپنے حساب سے بھی لکھا ہے. اور عربی زبان کے اندر تو کتابوں کا ذخیرہ ہے، اور اردو زبان کے اندر بھی کتابوں کا گویا کہ ایک سمندر ہے. ہر ایک صاحب مصنف اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے حساب سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے پہلوؤں کو لکھا، لیکن آخر میں اتنا کہنے پر مجبور ہو گئے: لا یمکن الثناء کما کان حقا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام، مرتبہ، مدح و ستائش اگر کی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. مقام اور مرتبہ بھی، ستائش بھی، تعریف بھی، سب میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو الغرض گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے، چند 2 ہفتوں سے سیرت کے اوپر بات چل رہی ہے، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات اور ولادت کے حالات کو بیان کیا تھا. اس جمعہ مجھے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کے کیا تقاضے ہیں اس کو بیان کرنا ہے. دعا کرے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک ایمان والا کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جب تک کہ اس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت معمور نہ ہو جائے. اور جس دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں، اور جس دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پیار نہیں، اور جس دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ تم ہی میں سے ایک رسول آنے والے ہیں، آ چکے ہیں. اور پھر کیا کیا ان کے صفات ہیں؟ کہ تمہاری تکلیف، تمہارا درد ان پر گراں گزرتا ہے، اور تمہیں وہ نفع پہنچانے کے اس میں کوشاں ہیں. اور پھر
ہر مومن کے لیے وہ ہر درجے کے شفیق ہیں، مہربان ہیں اور ہمدرد ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 3 صفات کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ جو 3 صفات اللہ کے نبی کے دل میں اپنے امت کے ہر ایک فرد کے بارے میں، وہ کیا 3 صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی کے دل میں ہر نبی، ہر امت کے سلسلے میں، امت کا ہر ایک فرد کے متعلق آپ کے دل میں اتنا جو ہے امت کے سلسلے میں فکر ہے، گویا کہ امت کی تکلیف آپ کی تکلیف ہے، امت کا درد آپ کا درد ہے، امت کو اگر دکھ پہنچتا ہے تو گویا کہ آپ کو دکھ پہنچتا ہے۔ تو اس درجے کی فکر اللہ کے نبی کے دل میں امت کے سلسلے میں۔ اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی صفت کو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی امت کو ہر وقت نفع پہنچانے کے سلسلے میں کوشاں ہیں اور اسی فکر میں مگن تھے کہ جیسا بھی ہو امت کو نفع پہنچ جائے، امت کو فائدہ مل جائے، اور اس کے لیے آپ نے اللہ سے کئی گھنٹے مانگا ہے۔ عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے تک آپ نے امت کے لیے مانگا، اور پھر عرش الہی میں جب اللہ کے حضوری پیشی ہوئی تو اس مقام میں بھی امت کو آپ نے یاد کیا، حتیٰ کہ جب آخری وقت وصال کا وقت قریب تھا، آخری لمحات چل رہے تھے، اس وقت بھی دھیمی آواز میں امت کو آپ نے یاد کیا ہے۔ اسی لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر نبی کو ایک ایک دعا کا وعدہ کیا ہے، اور ایسا وعدہ کہ ہر نبی سے اللہ نے کہا کہ ایک دعا تم مانگو، مانگنے سے پہلے تمہاری وہ قبول ہو چکی ہے، کیا مانگو گے، کتنا مانگو گے وہ سوال نہیں، مانگنے سے پہلے یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی نے وہ آفر، وہ چیز کو قبول کر لیا اور اللہ سے مانگ لیا ہے، لیکن اللہ نے جب مجھے وہ چیز عطا کی، جب مجھے وہ آفر عطا کیا کہ اے نبی تم بھی مانگو، مانگنے سے پہلے وہ قبول ہو چکا ہے، تو میں نے وہ آفر کو نہیں مانگا، وہ چیز کو نہیں مانگا، بلکہ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن اس کو بچا کر رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ سے میری امت کے سلسلے میں مانگوں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور میری یہ فکر ہے کہ امت کا ہر ایک فرد جنت میں چلا جائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی فکر امت کے سلسلے میں۔ دوسری صفت یہ کہ ہر وقت اللہ کے نبی امت کو نفع پہنچانے کے سلسلے میں کوشاں ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ امت کے سلسلے میں، امت کے ہر ایک مومن کے سلسلے میں آپ ہمدرد ہیں، غمخوار ہیں، شفیق ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ 3 صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اب ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کو امت سے محبت تھی، فکر تھی، اسی طرح ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی کی بھی محبت اس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہونا عین فرض ہے، واجب فرض اور عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہونا عین ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہونا عین ایمان کی پہچان ہے، اللہ کے نبی سے عشق ہونا یہ گویا کہ ایمان کا جز ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی دنیا کے اندر اس وقت تک کامل مومن اور کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت اس کے آل سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ایمان کی علامت کیا ہے؟ زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہے کہ اتنا کہنا کہ ہم سب عاشق رسول ہیں، آسان ہے۔ محب رسول ہیں کہنا آسان ہے، صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ دلیل، علامت، پہچان بتانا پڑے گا۔ کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص پر 2 لاکھ روپے ذمے میں ہیں، صرف زبان سے کہا تو کہنے سے واجب نہیں بنتا، ضروری نہیں بنتا، بلکہ گواہ، دلیل کس وقت میں دیا، کہاں دیا، کب دیا اور کون گواہ تھے، کیسا دیا، سب چیزیں ہیں تو پھر حق بنتا ہے۔ تو ایسا صرف زبان سے دعویٰ کرنا کہ ہم سب عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں چلے گا، بلکہ علامتیں، پہچان، دلیل پیش کرنا پڑے گا۔ علامتیں کیا ہیں، پہچان کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے جب عین عمل کا پریکٹیکل میدان جب سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کہ ہاں جس طرح زبان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سب عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، جس طرح زبان سے دعویٰ کر رہا ہے، کیا عین زبان کے دعوے کے مطابق اس کا عمل بھی ہے؟ جب پریکٹیکل عمل کے میدان میں کود پڑیں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا یہ صرف زبان سے دعویٰ ہے یا حقیقی طور پر ہے بھی اس کے اندر کچھ۔ جب ایک طرف جائیں گے ادھر باپ کے ارمان ہیں، ادھر باپ کا فرمان ہے اور اس کے ارمان ہے، اس کی ایک چاہت ہے، اس کی ایک خواہش ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا میری یہ خواہش ہے کہ تم میری اس خواہش کو اپناؤ، میری یہ چاہت ہے، میری اس چاہت کو پورا کرو، اور ادھر میرے سرتاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ارشاد ہے اور پریکٹیکل نمونہ طریقہ سنت ہے، تو اب بندے کو اختیار ہے، اب دیکھا جائے گا کہ کس طریقے کو اپنائے گا، آیا یہ باپ کی چاہت کو پورا کرے گا یا میرے آقا کے فرمان کو پورا کرے گا۔ اگر میرے آقا کے فرمان کو پورا کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ ہاں اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں باپ سے بھی زیادہ ہے، اور اگر باپ کی چاہت اور خواہش کو پورا کرنے پر تلا ہے تو صاف طور پر سمجھ میں آئے گا کہ یہ صرف زبان کا دعویٰ ہے، حقیقی طور پر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ادھر ایک طرف بیٹا کہے گا کہ ابو جان میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے کہ آپ میری اس خواہش کو، چاہت کو پورا کرو، اور ادھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، طریقہ ہے، سنت ہے۔ اب دیکھا جائے گا عمل کے میدان میں اگر باپ نے بیٹے کی چاہت کو پورا کیا اور ادھر اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ دل میں ذرا برابر بھی اللہ کے نبی کی محبت صرف زبانی ہے، عملی نہیں ہے۔ اور ادھر ایک قوم کا لیڈر اور بڑا ادھر دعویٰ کرے گا، بلائے گا، لوگوں کو مارے گا، اور ادھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا ادھر کی مانے گا، ادھر کی مانے گا، اور جدھر کی مانے گا صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے دل میں حقیقی طور پر جس کی وہ مان رہا ہے اسی کی محبت ہے۔ اور یہ شواہد، یہ دلائل صرف زبان سے نہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر عمل کے حساب سے ظاہر کرنا پڑتا ہے، اور حقیقی عشق رسول، محب رسول دیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے تو حضرات صحابہ اکرام کی وہ پاکیزہ، وہ صاف و شفاف زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ جن کی زندگی کے اندر جیسا زبان کا دعویٰ تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر عملی طور پر بھی، پریکٹیکل طور پر بھی تھا عمل۔ اللہ اکبر، ایسی چیزیں دنیا پیش نہیں کر سکتی، اور ایسی محبت کا اظہار کیا، ایسے عشق کا اظہار کیا، اور ایسا اللہ کے نبی سے پیار کا اظہار کیا، رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے پیغام اور یہ سبق، یہ نصیحت دی کہ لوگوں تم بھی ہمارے جیسی محبت اللہ کے نبی سے کرو گے، ہمارے جیسا عشق اللہ کے نبی سے کرو گے تو پھر دنیا کی ساری چیزیں تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گی اور تمہارا نام روشن ہو جائے گا۔ اٹھا کر دیکھیے سیرت کو، صحابہ کی زندگی کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین والمسلمین ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کے قدموں میں بڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور اتنی محبت، اتنی چاہت
اللہ اکبر. جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے بڑھ کر میری محبت ہونی چاہیے، تو حقیقی طور پر حضرت ابوبکر کے اندر تھی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایسی محبت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نگران ان کو مقرر کیا گیا تھا غزوہ بدر کے موقع پر. غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ ہے، تو وہاں پر ایک چھپرا سی ڈالی، یعنی ایک چھپر کی شکل میں کچھ سہارا بنایا گیا تھا. بارش کا موسم تھا، کچھ سہارے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اور کچھ دور قدم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نگرانی کے لیے تھے. 50-100 قدم دور اگر کوئی آتا ہوا دکھائی دیتا تو اس کی طرف ایسا لپکتے جیسا شیر اپنے شکار کی طرف لپک رہا ہے. اس طرح آگے بڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کو نقصان پہنچائے. اور اسی بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو حضرت عبد الرحمن بعد میں اسلام لائے. تو کچھ دن گزرنے کے بعد بات چیت ہو رہی تھی، تو عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ ابو جان، آپ کو معلوم بھی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا تھا. کہا کہ بیٹا کیا ہوا بتاؤ. تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابو جان، آپ لڑتے لڑتے میرے تلوار کے سائے تلے آ گئے، میرے قابو میں آ گئے. اگر میں چاہتا تو اسی وقت اپنی تلوار سے آپ کے سر کو آپ کے بدن سے جدا کر دیتا، لیکن دل میں خیال آیا کہ باپ ہے، فطریت سامنے آ گئی، اس لیے میں اپنے آپ کو روک لیا، قابو کر لیا. تو حضرت ابوبکر کا کیا جواب تھا؟ حضرت ابوبکر فوراً کہنے لگے بیٹا شکر مان کہ تم میرے قابو میں نہیں آئے، میرے تلوار کے سائے نہیں آئے. اگر تم آتے تو میں اسی وقت تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا، اور مجھے بیٹے ہونے کا اس میں کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے کہ تم میرے نبی محبوب کے خلاف آئے تھے، اور میرے نبی کی محبت کے سامنے نہ باپ نہ بیٹا کوئی درجہ نہیں ہے. اگر تم آئے ہو تو تمہارا بھی ہم مقابلہ کر دیتے تھے. یہ ہے محبت کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظاہر کر کر بتایا کہ بیٹے کی محبت اللہ کے نبی کے محبت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور باپ کی بھی محبت اللہ کے نبی کے محبت کے سامنے کچھ نہیں ہے. حضرت ابو قحافہ ان کے والد ہیں، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے. تو حضرت ابو قحافہ ایک مرتبہ کچھ ناشائستہ الفاظ اللہ کے نبی کے شان میں کہہ دیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جیسے ہی آواز یہ کلمات پڑھے تو پتھر تھا سامنے اٹھایا اور سیدھا حضرت ابو قحافہ کو مار دیا کہ تم اپنی زبان سے میرے محبوب کے خلاف ایسے الفاظ کہہ رہے ہو. باپ ہے، سگے باپ، لیکن دیکھا نہیں کہ محبوب کے خلاف ایسے الفاظ یہ گوارا نہیں ہے. اور پھر اسی وقت اٹھے، غصہ قابو میں نہیں آیا، اٹھے اور سیدھا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سیدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور جا کر سارا واقعہ سنایا. اور پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ایک طرف آپ کی درجہ اور آپ کی محبت ہے، اور دوسری طرف ایک باپ ہے، لیکن آپ کے خلاف اس نے ایسے الفاظ کہے تو مجھے رہا نہیں گیا، لیکن میں نے مار دیا ہے. لیکن باپ کا بھی کچھ حق ہے. اللہ کے نبی آپ ہاتھ اٹھا دیجئے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے ابا کو ہدایت دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا حق باپ کا جو تھا وہ ادا کر دیا. ادھر باپ کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی کی محبت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت باپ سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، تو ادھر جیسے ہی ہاتھ اٹھے تھے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا ادھر دروازہ کھول دیا. باپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. تو بتانا یہ ہے کہ باپ اور بیٹا جو بھی ہو اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے کچھ نہیں ہے. ادھر باپ اور بیٹا ارمان اور چاہت اور خواہشات پیش کرتے ہیں کہ بیٹا میری ایک چاہت ہے، میری ایک ارمان ہے، میری ایک خواہش ہے، تم پورا کر لو. ادھر باپ اور بیٹا یہ آپس میں کہتے ہیں کہ میری ایک دوسرے کی چاہت پورا کرو. ہر ایک کی دوسرے کی چاہت کو پورا کرنے کی فکر ہے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے اور سنتیں گویا کہ اس سے کوسوں دور ہیں.
اس کو فکر کرنے پورا کرنے کی طرح برابر فکر ہی نہیں۔ صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر آپ دیکھیے کہ ایسی پوری زندگی گزاری، اللہ کے نبی کو جس سے محبت ہے ان کے اندر اس سے محبت ہے، اور اللہ کے نبی جن سے محبت نہیں کرتے یہ بھی ان لوگوں سے رشتہ ناتا توڑ لیے، چاہے کون سا بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان ابھی ایمان میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان جو ہے سردار کفار و مشرکین کے سردار تھے، وہ آئے ایک مرتبہ بیٹی کو ملاقات کے لیے۔ تو حضرت ام حبیبہ جو پہلے سے گھر کے اندر چادر بچھی ہوئی تھی جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو جیسے ہی حضرت ابو سفیان آنے لگے تو وہ چادر پہلے سے بچھی ہوئی تھی، اسے اٹھائے گھڑی کیے اور سائڈ رکھ دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور ہر ایک بیٹی دنیا کے اندر جو کوئی بھی باپ ملاقات کے لیے آتا ہے تو اعزاز کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، بچھاتا ہے، بٹھاتا ہے، اور آپ نے بچھائی ہوئی چادر بھی اٹھا کر رکھ دیا۔ کیا جواب تھا حضرت ام حبیبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ ابو جان ہوں گے آپ میرے باپ، لیکن یہ میرے سرتاج آقا علیہ السلام کی چادر ہے، اور پاکیزہ اور پاک و صفاک چادر ہے، اور ایسی چادر میں تمہیں بٹھانا گوارا نہیں کرتی۔ کیا جواب بتانا چاہ رہے تھے، امت کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ محبت اور عشق اللہ کے نبی سے اس طرح کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے نہ باپ کی محبت چلے گی، نہ بیٹے کی محبت چلے گی، کسی کی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر محبت ہے تو اللہ کے نبی سے ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اہل و عیال سے یعنی بیوی بچوں سے اور اسی طرح پورے لوگوں سے سب سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر ہے، لیکن اپنی جان کے سوا۔ اللہ کے نبی فوراً کہا کہ تو اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب اس وقت سب لوگوں سے سب چیزوں سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اس وقت اب تم کامل مومن ہو چکے ہو۔ تو کامل مومن کی علامت اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، تو گویا کہ وہ کامل مومن اور کامل مسلمان ہے۔ ذرا برابر اس کے اندر کمی ہے تو پھر وہ کامل مومن اور مسلمان ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کفار اور مشرکین ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو پکڑ لیے جکڑ لیے، اور پھر کچھ دن رہ کر اس کے بعد سولی کے پھندے پر انہیں چڑھائے، تو سولی کے پھندے پر جیسے ہی چڑھے تو خبیب بن عدی سے آخری خواہش پوچھنے لگے کہ کیا خواہش ہے؟ کہا کہ نماز کی مجھے مہلت مل جائے۔ نماز کی مہلت دے دی گئی، نماز پڑھ لیے اور پھر تختے پر چڑھایا گیا۔ تو ایک کمبخت مشرک اور کافر ایک نے کہا کہ اے خبیب تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری جگہ پر اللہ کے نبی ہو اور تمہیں رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تو حضرت خبیب بن عدی نے فوراً جواب دیا اے کمبخت سن کہ جس مقام پر جس جگہ پر میرا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مقام پر رہتے ہوئے ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں، بھلا یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ اپنی جان کے بدلے میں اللہ کے نبی کو یہاں پر چڑھایا جائے۔ صحابہ کو ایسی محبت کی کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف گوارا نہیں تھی۔ یہ ہے حقیقی محبت، صرف زبان سے تھا تو نہیں بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کر کر بھی بتائے کہ اللہ کے نبی سے محبت اس طرح کی جاتی ہے۔ تو محبت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں کرنے کے جس کی بنیاد پر محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی چیز محبت کے تقاضوں میں ادب و احترام کیا جائے، تعظیم و توقیر بجا لایا جائے۔ اتنی تعظیم اتنی توقیر کہ گویا کہ پورا کا پورا اللہ کے نبی کے جیسے ہی فرمان آئے، ارشادات آئے، احادیث آ جائے،
جب بھی آپ کے فرمان ارشادات کا ہو تو تعظیم ہو، توقیر ہو، ادب و احترام ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم یعنی اللہ کے رسول پر ایمان بھی لاؤ، ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کی توقیر کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ اور ادب و احترام اتنا کہ قرآن مجید دوسرے جگہ پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کہیں نبی اگر خاموش بھی گئے تم بھی اپنی آواز کو بلند نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بے شعوری کی حالت میں آواز تھوڑی اونچی ہو جائے۔ حبطت اعمالکم، قرآن کا صاف فرمان ہے کہ تمہارے اعمال سب کے سب غارت ہو جائیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا تعظیم، کیا ادب، اللہ اکبر! دنیا کے اندر کوئی بھی اس طرح جانثار آپ کو مل ہی نہیں سکتے۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی سفیر گئے کفار اور مشرکین کی جانب سے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے مکے سے۔ جب آئے اور مدینے کے سارے حالات دیکھا اپنے آنکھوں سے، پھر کفار اور مشرکین کے سرداروں کے پاس جا کر کہا کہ لوگوں سنو، میں نے قیصر، کسریٰ، روم، فارس سارے بادشاہوں کے دربار میں گیا اور سب جا کر دیکھ کر آیا ہوں، لیکن مدینے کے اندر جو صحابہ جانثار ہیں اللہ کے نبی سے جیسی وہ محبت کرتے ہیں ویسی محبت میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔ اور ایسی محبت کہ ہر کوئی آتا ہے تو اپنی نظروں کو جھکا کر دھیمی آواز سے بات کرتا ہے، ہمت بھی نہیں کہ نظریں اٹھا کر اللہ کے نبی سے کلام ہو۔ اور ایسی تعظیم و توقیر کہ ایک دم اپنی آواز کو دھیمی آواز سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ایسا ادب و احترام بجا لائے ہیں کہ بیٹھنا بٹھانا ہی تو دور کی بات، جب اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، گرنے سے پہلے اپنے ہتھیلیوں میں لے کر برکت کے طور پر بدن پر پھیر لیتے ہیں۔ اور ایسی جانثار میں نے دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ لوگوں میرا تمہارے لیے مشورہ یہی ہے کہ تم ان سے لڑنا چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ ایسے جانثار ہیں کہ وہ کبھی تنہا اللہ کے نبی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ایسی تعظیم و توقیر اللہ کے نبی کے ساتھ بجا لایا جائے۔ اب اللہ کے نبی کے فرمان ہیں، ارشادات ہیں جہاں بھی، اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم آپس میں اس طرح نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کے نام لے کر پکارتے ہیں، ذبیح اللہ، سمیع اللہ، اس طرح نام لے کر اللہ کے نبی کو نہ پکارا کرو، یا اس طرح محمد، احمد، اس طرح نام لے کر نہ پکارو۔ اتنی تعظیم، اتنی توقیر کہ کسی بھی صحابی سے، آپ جو مشہور صحابہ ہیں جو مدینے اور مکے کے اندر رہنے والے ہیں، کسی بھی صحابی سے منقول نہیں بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے یا محمد یا احمد کے لفظ سے مخاطب ہوئے ہوں، کوئی بھی صحابی، ہر ایک یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اتنا ہی، اس کے علاوہ کوئی الفاظ یا دیگر نام سے، نام کا نام و نشان تک نہیں۔ البتہ جو بدو آتے تھے، دیہات سے رہنے والے آتے تھے، جن کو سمجھ نہیں تھی، جن کو نالج نہیں تھا، جن کو ادب و احترام کا کوئی علم ہی نہیں تھا، ایسے لوگ آ کر انجانے میں جب سوال کر لیتے اور پھر جب معلوم ہوتا تو پھر ایسی تعظیم و توقیر کہ پھر زندگی بھر کبھی اللہ کے نبی کو نام کے ساتھ مخاطب ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تعظیم و توقیر محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اور پھر دوسرا تقاضا محبت کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، کہ آپ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح لیٹتے تھے، کس طرح چلتے تھے، ہر میدان میں آپ کے عمل ہیں، سنتیں ہیں، پورے میدان میں، پورے عمل میں یہی طریقوں کو اپنایا جائے، گویا کہ یہ محبت کا عین تقاضا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے تو اللہ بھی اس وقت تک محبت نہیں کرتے جب تک کہ تم اللہ کے نبی کی پیروی نہ کرو۔ تو اس سے عین تقاضا ہے کہ سنتوں کو اپنایا جائے اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم،
پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور اسی طرح جتنے بھی جس میدان میں بھی وہ سب سے پہلا اللہ کے نبی کے طریقہ اور سنت کو اپنا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے، یہ عین محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر تیسرا تقاضا محبت کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے آپ کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود و سلام کثرت سے بھیجا جائے، اس لیے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بارہا کرتا ہے اور سننے مزہ بھی آتا ہے۔ جب ہم نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ ہمارے اندر اپنے آل و اولاد، بچے اور سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی ہے، تو آپ کا تذکرہ کثرت سے ہو۔ ایسا نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، ایک دن محفل سجائی تھی، گھر کے اندر دعوت کی، کثرت سے درود و سلام پڑھا، اب پورا سال ختم، نہیں۔ یہ ناانصافی اور بخیل پن کی یہ علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ انشاءاللہ مستقل درود و سلام پر ایک جمعہ بیان کیا جائے گا، اس لیے کثرت سے ہر موقع پر جب بھی یاد آئے، یہاں تک کہ درود کے فضائل میں بتائے جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی بھی کام ہونا یا لینا، حتیٰ کہ دعا کے شروع میں بھی درود پڑھنے کو کہا گیا اور دعا کے ختم پر بھی درود پڑھنے کہا گیا، تو سمجھ جاؤ کہ کتنا درود پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے کثرت سے جب بھی یاد آ جائے فوراً جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے، اور بڑا درود نہیں آتا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت کا تقاضا۔ اور پھر اس کے بعد ایک محبت کا تقاضا ہے یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کثرت سے کیا جائے، برائیوں سے بچایا جائے، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ کہ ہم کیا وہ ریلی نکالے سمجھ میں نہیں آیا، کیا ریلی نکالیں، کیوں نکالیں، سمجھ میں کہ باہر ہے۔ میں ہر ایک سے مخاطب ہوں اس کے اندر، جس نے بھی اس ریلی کے اندر شریک ہوئے ہیں، کہ کیوں نکالا گیا، کس بارے میں نکالا گیا، کیا نکالا گیا اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے تو غیر مسلم اچھے ہیں، ڈسپلین کے ساتھ ایک طریقے سے چلتے ہیں، ایک طریقے پر پہنچتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اکبر، ناچنا، جھنڈے لہرانا، ایک دوسرے کو اوپر لینا، راستے بند کرنا، کیا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں۔ اور پورا اس وقت میں کیا جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ پر، اب پورا وہاں سے لے کر وہاں تک چلے اور پورا دکھ سکھ گرمی سب کو برداشت کیا، لیکن دیکھیے کہ نماز، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آج صبح کی صف میں دیکھا گیا تو ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی، اور کل بھی دیکھا گیا تو فجر کی نماز ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی۔ دیکھیں تو ریالی میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن نمازیں اور مسجدیں خالی کے خالی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری تم اعانت کرو، میری مدد کرو نیک اعمال کے ذریعے سے، کثرت سجود کے ذریعے سے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب خدمت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بھرایا۔ اللہ کے نبی نے ربیع سے کہا کہ ربیع پوچھو، سوال کرو، تمہیں وہ دیا جائے گا، پورا کیا جائے گا۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر تو آپ کی رفاقت ہے، آپ کا ساتھ ہے، یہی کافی ہے، لیکن میرا ایک صرف آپ سے مطالبہ ہے، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، کہ جنت میں بھی آپ